الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا مضمون جہاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جہاد اگرچہ ارکان اسلام میں شامل نہیں ہے، اور پھر بھی اس کو محدثین نے اور علماء کرام نے اور مفسرین نے اس کی اہمیت کے حوالے سے جتنی احادیث میں وارد ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کو چھٹا رکن قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کو ریکمینڈ کرتی ہے، تائید کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مسلمان ہے، وہ اپنے سارے امور انجام دے رہا ہے، لیکن جہاد کے حوالے سے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ جہاد کے بارے میں کوئی غور نہیں کرتا۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بندے کے جو مسلمان ہیں دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دیتا ہے اس کی راہ میں لڑنے کا، تو میں لازمی طور پر اس لڑائی میں حصہ لوں گا، اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں۔ اور جتنے صحابہ تھے ان کے اندر یہ بنیادی چیز تھی، بنیادی، کہ ہر صحابی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتا کہ اگر موقع آئے گا تو میں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور بہت سے ممالک ایسے فتح ہوئے کہ جس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ دشمن اتنا خوف زدہ ہوا کہ مسلمانوں کا نام سن کر وہ سرنڈر کر گیا کہ ان سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ عزیز طلبہ، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر کمیونٹی اپنے لیے لڑتی ہے، اپنا دفاع کرنا چاہتی ہے یا اپنے لیے فتح کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو لڑائی، اس میں اس کے ایموشنز شامل نہیں ہوتے، اس کے جذبات شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ فوج جو بنائی جاتی ہے اس کو ایک پریشر کے ساتھ آگے لڑایا جاتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی فوج واحد فوج ہے، جس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم آگے جا کر لڑو، بلکہ وہ خود ہی جذبہ جہاد سے سرشار ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کر لڑتے ہیں۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا معاذ اور معوذ کا۔ یہ دو لڑکے تھے، اور پہلی جنگ جو ہوئی بدر کے مقام پر، اس میں انہوں نے شرکت کرنا چاہی کہ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دی جائے، اس میں ہم حصہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اے بچوں، تمہاری عمریں نہیں ہیں، تم جو ہے وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، ابھی تم چھوٹے ہو۔ ان دونوں بھائیوں میں اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ولولہ شوق دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دے دی۔ 9 عمر بچے انہوں نے جنگ میں شرکت کی، اور ابو جہل کو قتل کرنے والے وہ 2 نوجوان ہیں۔ اتنا شوق تھا۔ اور یہ جو آزادی ہے یہ طلبہ ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، اور جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ ہمیں آزادیاں ملتی ہیں۔ چنانچہ
مسلمانوں کی جو فوج ہوتی تھی وہ اپنا گھر آرام ہر چیز چھوڑ کے آگے بڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ میں اعلان ہوتا ہے کہ تمام لوگ جہاد کے لیے باہر آ جائیں، لشکر جانے والا ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابی، جس کی اسی دن شادی ہوئی تھی اور وہ پہلے دن کی شادی، رات کو اس نے شادی اٹینڈ کی اور ایک دن کا اس کا معاملہ شادی کا، کان میں آواز پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ سارے لوگ جہاد کے لیے نکل پڑے۔ عزیز طلبہ، وہ نہانے والے تھا، اس کے لیے غسل جنابت واجب تھا، لیکن اس نے اتنا وقت بھی جو ہے وہ اپنے لیے صرف کرنا قبول نہ کیا، بلکہ اسی انداز میں وہ جہاد کے لیے نکل گیا۔ اور پھر کیا ہوا، وہ اتنا دلیری سے لڑا، اتنی بہادری سے لڑا اور خود بھی شہید ہو گیا۔ اور اس کی بیوی نے اطلاع بھیجی کہ یہ بندہ جو ہے، جو میرا بندہ شہید ہوا ہے، یہ نہانے والا تھا، اس کا تو بھی غسل جنابت رہتا ہے۔ چنانچہ اس کا بعد میں اس کو غسل جنابت دیا گیا۔ اتنا شوق ہوتا تھا لڑائی کے لیے۔ اور یہ جو مجاہد کی زندگی ہے نا، اس زندگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ ثواب ملک کی حفاظت کرنے میں ملتا ہے۔ وہ بندہ جو سرحدوں پر کھڑا رہتا ہے، اس کو بڑا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندے شہید ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے۔ ایک بندہ شہید ہو گیا، اس کو جنت دے دی گئی، شہید کو جنت دے دی گئی، باقیوں کو بھی جنت دی گئی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالیفائی کر سکے، فال کر کے۔ اب ہر بندہ خوش ہے کہ مجھے جنت مل گئی۔ جو شہید ہے وہ خوش ہے، لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیے، میں دوبارہ سے لڑوں اور اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ کیوں وہ ایسے کہتا ہے پتہ آپ کو؟ جنت کی خوشبوئیں، جنت کا ماحول، جنت کی سہولیات کتنی عظیم ہیں، لیکن وہ دوبارہ کیوں جا کر مرنا چاہتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ جو مزہ اس کو مرتے وقت آیا وہ جنت سے بھی اس کو زیادہ محسوس ہوا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں، مجھے اللہ بھیج دے دوبارہ میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہید کرے، میں اٹھایا جاؤں، میں پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ 10 مرتبہ یہ باتیں کی کہ میں اٹھوں، دوبارہ زندہ ہو جاؤں اور پھر دوبارہ لڑوں اور میں شہید ہو جاؤں۔ یہ ہے جہاد کے مزے، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے اللہ کے ہاں سب سے مقبول عمل ہے۔ اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جو سب سے قیمتی متاع تھی اس کی زندگی وہ میرے لیے وقف کر دی، تو میں بھی اس کو سارا کچھ دے دوں۔ پھر اللہ کی رضامندی انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو شہید ہیں عزیز طلبہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ رکھنا ہے، صلحاء کے ساتھ رکھنا ہے، شہداء کو۔ اور جب انہوں نے اٹھنا ہے نا، اس وقت جس طرح ان کے بدن سے خون نکلا تھا اسی طرح نکلتا ہوگا۔
اسی طرح انہوں نے اٹھنا ہے ایسے خون سے لپٹے ہوئے، خون بہہ رہا، تازہ خون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ریوارڈ دینا ہے، پوری انسانیت سے شہید کو الگ کر کے دکھا دینا، یہ دیکھیں میرے لیے اس نے جان دی ہے۔ اور یہ بھی عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہوگا، ایک چھوٹا سا مصرع ہے کہ جو بندے شہید ہوتے ہیں وہ ان کے ریمارکس کیا ہوتے ہیں، فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جان ہے یہ تو اللہ کی دی تھی، لیکن یہ جان قربان کر کے بھی میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس انداز سے ایک شہید سوچتا ہے، اور شہید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جو بندہ جنت لینا چاہتا ہے نا اس کو ادھر جانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ ہر بندہ جو ذی شعور ہے، سکہ مسلمان ہے، اس کو ہمہ وقت جہاد میں رہنا چاہیے۔ کیسے عزیز طلبہ؟ ایک تو وہ اپنے اندر ارمان رکھے کہ میں نے اللہ کی راہ میں مرنا ہے۔ عزیز طلبہ یہ بات ضمنی سی میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ شوق رکھتا ہے جہاد کا، اس کو موقع نہیں ملتا، اس کی لڑائی نہیں ہوتی، اس کا کوئی آگے مقابلہ نہیں ہوتا، وہ اسی جذبے کے ساتھ اگر بستر مرگ پر مر جاتا ہے اس کو شہید کا ثواب ہوگا، وہ شہادت پا لے گا۔ کیوں پائے گا پتہ آپ کو؟ کہ اس نے نیت کی ہے میں نے شہید ہونا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کس طرح پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مرتبہ دیتے ہیں۔ اس نے تو ساری زندگی کوشش کی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اس کی نہیں میں نے قسمت میں رکھا، لیکن میں اس کو شہادت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعائیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یا باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت مارنا اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے شہید کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، شہید بھی ہوئے اور مسجد نبوی میں شہید ہوئے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں عزیز طلبہ، اپنے آپ کو نا شہادت کے لیے تیار رکھا کریں، یہ مفت کا انعام ہے۔ جو بندہ اس معاملے میں رہے گا نا اس کو شہیدوں کا ثواب مل جانا ہے کہ اس نے ذہن بنایا تھا میں نے شہید ہونا۔ اور عزیز طلبہ ایک بندہ شہید نہیں ہوتا تو کیا وہ جی لے گا؟ بتائیں کتنا جی لے گا؟ یہی کو آگے تھوڑا سا آگے بڑھ کر دوبارہ اس نے تو مرنا ہی ہے۔ اس لیے کیا یہ اچھا ہو کہ ہم یہ نیت کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھے جہاد کا موقع دے اور میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ کیوں فرمایا گیا پتہ آپ کو؟ حالانکہ وہ بندہ مرتا تو ہے نا،
اللہ فرماتے ہیں جو مر جائے اس کو مردہ نہ کہو. مردہ کیوں نہیں کہو پتہ کیوں نہیں؟ وہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے عزیز طلبہ، اس کی روح کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے. اب بندہ جو ہے نا فزیکلی ڈیتھ ہوتی ہے، جسم اس کا ختم ہوتا ہے، یہ تو پتہ نا آپ کو، اور یوں ہی اس نے آنکھیں بند کی، اس کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اور پھر کیا ہے، روح کہاں جاتی ہے شہید کی؟ جنت میں. کہاں جاتی ہے؟ جنت میں. اور اس کو پرندوں میں داخل کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، قندیلیں، وہ پرندے اڑ جاتے ہیں، چہکتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزاد ہے. عزیز طلبہ بات سنیں میری، جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جب ان فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کو فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. مقرب اللہ کے فرشتے جنہوں نے کبھی غلطی نہیں کی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے پیارے فرشتوں میں اس بندے کو شامل کر دیا جاتا ہے. اس کی روح اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. تو یہ جو چیز ہے اللہ کے لیے مرنے والی، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور سب سے بڑا مقام ہی یہی بنتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں مر جائے. اور شہید مرنے والے کو کیوں کہا جاتا ہے پتہ کبھی غور کیا؟ مرنے والے کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا گواہ بن جاتا ہے. شہید کا مطلب ہے گواہ، تو اللہ کا وہ گواہ بن جاتا ہے. تو اس کا لقب ہی دیکھ لیں شہید ہے کہ وہ اللہ کا گواہ ہے، یعنی کہ اللہ کا خاص بندہ وہ بنتا ہے. بندہ میری بات سنیں، اسی بندے کی گواہی دیتا ہے جو اس کا قریبی ہو، جو محبت کرنے والا ہو. تو وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو، یہ شہید ہے، یہ تو میرا گواہ بن گیا ہے. اس لیے عزیز طلبہ شہادت کی موت کی آرزو کیا کریں. یہ جو ہمارے اندر دنیا سے محبت ہے نا، یہ ہمیں کہیں کی نہیں چھوڑے گی. اور یقین کریں جو شیطان ہے اس کا یہی بہت بڑا حملہ ہے کہ تم آئے ہو دنیا میں، ایک دفعہ آئے ہو، تمہاری زندگی کتنی ہے، اور اب تم مرنے کی تیاری کرتے ہو، تم زندہ رہو، انجوائے کرو. وہ ایسا دماغ کو کرتا ہے کہ بندے کا شہید ہونے کی طرف دھیان نہیں جاتا. اس لیے عزیز طلبہ آرزو کیا کریں، یا اللہ جب بھی موت آئے میں تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں. اور شہید جو ہے یہ اللہ کے ہاں سرخ روح ہے. اور جو بندہ شہید ہوتا ہے عزیز طلبہ اس کے نا جتنے زندگی کے گناہ ہوتے ہیں نا، جتنے اس کی شہادت کے ساتھ ہی واش ہو جاتے ہیں، اس کی گناہوں کا معاملے ختم ہو جاتے ہیں. اندازہ کریں آپ کہ شہادت اتنی عظیم چیز ہے، بڑے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سوائے جو قرض اس نے دینا کسی کا، وہ تو قرض ادائیگی ضروری ہے، باقی کوئی گناہ اس کے سر پہ نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور ہم کھلے دل سے شہادت کو قبول کریں، اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کریں. عزیز طلبہ شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کے دوران ہی بندے نے مرنا ہے. بندہ اللہ کا نام لیتا لیتا فوت ہو جاتا ہے نا، وہ شہید ہے. بندہ دوسروں کو سمجھاتے سمجھاتے فوت ہو جاتا ہے، وہ شہید ہے. اس کا ذہن ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، جو ورکنگ اس کی اللہ کے لیے ہوگی عزیز طلبہ وہ شہید ہو جائے گا. لیکن اس کے دل میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر مجھے لڑنے کا موقع ملے تو میں ضرور لڑوں گا، اور اللہ کی راہ میں
مر جانے کا اس کے اندر جذبہ ہو، وہ اب روزانہ وہ ثواب حاصل کرتا رہتا ہے جو اس کی نیت اس نے کی ہے، یہاں تک اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ہے سویا ہوا، اس کو ثواب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہی جذبات عطا فرمائے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری شہادت کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔